پہلا سلاطین باب نمبر 19۔ الیاس بھاگ جاتا ہے۔ اخی اب نے ایزبل کو سب کچھ سنایا جو الیاس نے کہا تھا، یہ بھی کہ اس نے بال کے نبیوں کو کس طرح تلوار سے مار دیا تھا۔ تب ایزبل نے قاصد کو الیاس کے پاس بھیج کر اسے اطلاع دی، دیوتا مجھے سخت سزا دیں اگر میں کل اس وقت تک آپ کو ان نبیوں کی سی سزا نہ دوں۔ الیاس سخت ڈر گیا اور اپنی جان بچانے کے لیے بھاگ گیا۔ چلتے چلتے وہ یہودا کے شہر بیرسبا تک پہنچ گیا۔ وہاں وہ اپنے نوکر کو چھوڑ کر آگے ریگستان میں جا نکلا۔ ایک دن کے سفر کے بعد وہ سینا کی جہاڑی کے پاس پہنچ گیا اور اس کے سائے میں بیٹھ کر دعا کرنے لگا، اے رب مجھے مرنے دے، بس اب کافی ہے، میری جان لے لے، کیونکہ میں اپنے باپ دادا سے بہتر نہیں ہوں۔ پھر وہ جہاڑی کے سائے میں لیٹ کر سو گیا۔ اچانک ایک فرشتے نے اسے چھو کر کہا، اٹھ کھانا کھا لے۔ جب اس نے اپنی آنکھیں کھولیں تو دیکھا کہ سراہنے کے قریب کوئلوں پر بنائی گئی روٹی اور پانی کی سراہی پڑی ہے۔ اس نے روٹی کھائی، پانی پیا اور دوبارہ سو گیا۔ لیکن رب کا فرشتہ ایک بار پھر آیا اور اسے ہاتھ لگا کر کہا، اٹھ کھانا کھا لے، ورنہ آگے کا لمبا سفر تیرے بس کی بات نہیں ہوگی۔ تب الیاس نے اٹھ کر دوبارہ کھانا کھایا اور پانی پیا۔ اس خوراک نے اسے اتنی تقویت دی کہ وہ 40 دن اور 40 رات سفر کرتے کرتے خدا کے پہاڑ ہورب یعنی سینا تک پہنچ گیا۔ وہاں وہ رات گزارنے کے لیے ایک غار میں چلا گیا۔ رب الیاس کی حوصلہ افزائی کرتا ہے۔ غار میں رب اس سے ہم کلام ہوا۔ اس نے پوچھا، الیاس تو یہاں کیا کر رہا ہے؟ الیاس نے جواب دیا، میں نے رب آسمانی لشکروں کے خدا کی خدمت کرنے کی سر توڑ کوشش کی ہے، کیونکہ اسرائیلیوں نے تیرے عہد کو ترک کر دیا ہے۔ انہوں نے تیری قربان گاہوں کو گرا کر تیرے نبیوں کو قتل کروا دیا ہے۔ میں اکیلا ہی بچا ہوں اور وہ مجھے بھی مار ڈالنا چاہتے ہیں۔ جواب میں رب نے فرمایا، غار سے نکل کر پہاڑ پر رب کے سامنے کھڑا ہو جا۔ پھر رب وہاں سے گزرا۔ اس کے آگے آگے بڑی اور زبردست آندھی آئی جس نے پہاڑوں کو چیر کر چٹانوں کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا، لیکن رب آندھی میں نہیں تھا۔ اس کے بعد زلزلہ آیا، لیکن رب زلزلے میں نہیں تھا۔ زلزلے کے بعد بھڑکتی ہوئی آگ وہاں سے گزری، لیکن رب آگ میں بھی نہیں تھا۔ پھر نرم ہوا کی دھیمی دھیمی آواز سنائی دی۔ یہ آواز سن کر الیاس نے اپنے چہرے کو چادر سے ڈھانپ لیا اور نکل کر غار کے منہ پر کھڑا ہو گیا۔ ایک آواز اسے مخاطب ہوئی، الیاس تو یہاں کیا کر رہا ہے؟ الیاس نے جواب دیا، میں نے رب آسمانی لشکروں کے خدا کی خدمت کرنے کی سر توڑ کوشش کی ہے، کیونکہ اسرائیل نے تیرے عہد کو ترک کر کے انہوں نے تیری قربان گاہوں کو گرا کر تیرے نبیوں کو تلوار سے قتل کر دیا ہے۔ میں اکیلا ہی بچا ہوں اور وہ مجھے بھی مار ڈالنے کے در پہ ہیں۔ رب نے جواب میں کہا، ریگستان میں اس راستے سے ہو کر واپس جا جس نے تجھے یہاں پہنچایا ہے، پھر دمشق چلا جا، وہاں حزائیل کو تیل سے مسح کر کے شام کا بادشاہ قرار دے۔ اسی طرح یاہو بن نمسی کو مسح کر کے اسرائیل کا بادشاہ قرار دے، اور ابیل مہولہ کے رہنے والے الیشا بن صافت کو مسح کر کے اپنا جانشین مقرر کر۔ جو حزائیل کی تلوار سے بچ جائے گا اسے یاہو مار دے گا، اور جو یاہو کی تلوار سے بچ جائے گا اسے الیشا مار دے گا۔ لیکن میں نے اپنے لیے اسرائیل میں 7,000 افراد کو بچا لیا ہے، ان تمام لوگوں کو جو اب تک نہ بال دیوتا کے سامنے جھکے نہ اس کے بت کو بوسہ دیا ہے۔ الیاس الیشا کو اپنا جانشین مقرر کرتا ہے۔ الیاس وہاں سے چلا گیا۔ اسرائیل میں واپس آ کر اسے الیشا بن صافت ملا جو بیلوں کی 12 جوڑیوں کی مدد سے ہل چلا رہا تھا، خود وہ 12ویں جوڑی کے ساتھ چل رہا تھا۔ الیاس نے اس کے پاس آ کر اپنی چادر اس کے کندھوں پر ڈال دی اور رکے بغیر آگے نکل گیا۔ الیشا فوراً اپنے بیلوں کو چھوڑ کر الیاس کے پیچھے بھاگا۔ اس نے کہا، پہلے مجھے اپنے ماں باپ کو بوسہ دے کر خیر باد کہنے دیجیے، پھر میں آپ کے پیچھے ہو لوں گا۔ الیاس نے جواب دیا، چلیں واپس جائیں، لیکن وہ کچھ یاد رہے جو میں نے آپ کے ساتھ کیا ہے۔ تب الیشا واپس چلا گیا۔ بیلوں کی ایک جوڑی کو لے کر اس نے دونوں کو ذبح کیا۔ ہل چلانے کا سامان اس نے گوشت پکانے کے لیے جلا دیا۔ جب گوشت تیار تھا تو اس نے اسے لوگوں میں تقسیم کر کے انہیں کھلا دیا۔ اس کے بعد الیشا الیاس کے پیچھے ہو کر اس کی خدمت کرنے لگا۔